بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ بات کریں گے کمپیوٹر کرائمز کے بارے میں اور کمپیوٹر کرمنلز کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک کہ کمپیوٹر کرمنلز ہوتے کون ہیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بھی یہ کمپیوٹر کے کرائمز میں ملوث ہوتے ہیں، نارملی یہ لوگ ذہنی طور پر بہت ذہین اور ایڈونچرس اور ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ اپنی ان تمام قابلیتوں کو، ان تمام صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے ان کمپیوٹر فراڈز کو، کمپیوٹر کرائمز کو کمٹ کر سکتے ہیں۔ نارملی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو کرمنلز ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آؤٹ سائڈر اور ایک انسائڈر۔ انسائڈرز تو وہ ہیں جو کہ اس کمپنی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ عموماً ان سسٹمز پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا رول الگ ہوتا ہے، کسی کی جو اس پہ ایکسیس ہے وہ زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، لیکن تمام لوگ اس کمپنی میں، اس آرگنائزیشن کا حصہ ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس دوسرے ہوتے ہیں آؤٹ سائڈرز، جو کہ اس کمپنی کے اپنے اندر نہیں ہوتے، وہ کہیں باہر سے بیٹھ کے اس کمپنی کو ہیک کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ڈیٹا کو نقصان پہنچا ہوتا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ وہ کوئی ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کی موٹیویشن کیا ہوتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کی موٹیویشن بھی عام کرمنل جیسی ہی ہوتی ہے، کبھی پیسے چرانا، کبھی کسی کا ڈیٹا چرانا، اور بعض اوقات جس طرح کچھ ٹیررسٹ ہوتے ہیں جو کہ نقصان پہنچاتے ہیں، سبوتاج کرتے ہیں، تو اسی طرح ان کی بھی موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم کمپیوٹر کے ڈیٹا کو نقصان پہنچا سکیں یا کسی سسٹم کو نقصان پہنچا سکیں۔ تو یہ، اور بعض اوقات ایڈونچر بھی ہوتا ہے۔ بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نارملی فار دا سیک آف ایڈونچر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی ہیکنگ سیکھنا چاہتے ہیں، یا ہم بھی ان ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آپ دوسرے کے کمپیوٹر کو ایکسیس کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ طرح کی اپروچز ہیں۔ اب اس میں ٹارگٹ کون ہے، وکٹمز کون ہے؟ تو یہ دیکھیے کہ نارملی کوئی عام شخص بھی اس کا ٹارگٹ بن سکتا ہے۔ آج کل بڑا کامن ہو گیا ہے کہ آپ کو ایک ٹیلی فون کال آتی ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز لیتے ہیں تو کوئی بھی شخص اس کا وکٹم ہو سکتا ہے۔ لیکن نارملی جو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، بڑی آرگنائزیشنز، کوئی گورنمنٹ کا ادارہ، کوئی بہت بڑا بینکس، تو اگر ان جگہوں کے اوپر سے ڈیٹا ہیک کیا جائے یا ان کے اوپر کوئی ایسا اٹیک کیا جائے تو نارملی یہ بہت بڑی خبر بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہر آرگنائزیشن کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے ڈیٹا کو، اپنے سسٹم کو محفوظ بنائیں اور اس طرح سے اس طرح کے فراڈز کے وکٹمز نہ بنیں۔ ہم اگر کرائمز کو دیکھیں تو کرائمز کو بھی ہم دو مین کیٹیگریز کے اندر ہم ان کو بنا سکتے ہیں۔ ایک ہے کرائم اگینسٹ کمپیوٹر اور ایک ہے کرائمز کمیٹڈ یوزنگ کمپیوٹرز۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر کے خلاف ایکٹ کر رہے ہیں، یعنی کسی دوسرے کے کمپیوٹر میں سے ڈیٹا چرا رہے ہیں، ڈیٹا کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں، کمپیوٹر کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کو ٹریفک بڑھا رہے ہیں، ہالٹ کروا رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ کیا ہے، وہ کمپیوٹرز کے اگینسٹ کرائم ہے، ایسا کوئی بھی جرم جو کہ کمپیوٹر کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ کرائمز کمیٹڈ یوزنگ کمپیوٹرز، تو اس میں جو کمپیوٹر ہے وہ ایک ٹول بن جاتا ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کسی کی انفارمیشن چرا لیتے ہیں، ہم کسی کا ڈیٹا چوری کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو اس میں کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہے ڈیٹا کے چوری کرنے میں، جبکہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس ڈیٹا کو، اس کمپیوٹر کو ہی تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا مین فرق ہے دونوں میں۔ اب دیکھتے ہیں کمپیوٹر فراڈز ہیں کس قسم کے۔ تو کیونکہ کمپیوٹر خود نیا ہے، 50-60 سال سے عید ہے، اور جو زمانے بھر کے جو جرائم ہیں، جو کرائمز ہیں، تو ان کی نسبت یہ نسبتاً نئے طریقے ہیں فراڈ کے، اور یہ لوگوں کو تھوڑا سمجھ بھی دیر میں آتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک چیز کو صرف دیکھیں کہ دنیا بھر میں ایک دن میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، لہٰذا اب اگر دیکھا جائے تو یہ ایک فرٹائل لینڈ ہے، کمپیوٹر کا جو ڈیٹا ہے یہ بہت زیادہ فرٹائل ہے، بہت زرخیز ہے کمپیوٹر کرمنلز کے لیے، کہ وہ کوشش کریں اور وہ یہاں سے فراڈ بھی کریں، ڈیٹا بھی چوری کریں، آپ کے پنز بھی ڈھونڈیں، واٹ ایور، تو وہ تمام کام یہاں پر کر سکتے ہیں۔
تو کہتا ہے کہ ہم کمپیوٹر کے جو فراڈز ہیں ان فراڈز کو بھی دو طریقوں میں دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہمارے پاس کمپیوٹر ریلیٹڈ فراڈز ہیں جو کہ ایکٹیو نہیں پیسیو ہوتے ہیں, اس میں کمپیوٹر اسی طرح پہلے کی طرح استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک ہوتے ہیں کمپیوٹر اسسٹڈ فراڈز جو کہ ایکٹیولی کمپیوٹر اس میں انوالو ہو جاتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ دو کیا ہیں, بلکہ اس کو ہم دیکھ چکے ہیں, سوری یہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. اور ابھی ہم چلتے ہیں کمپیوٹر فراڈز میں کیا کیا چیزیں ہیں. دیکھیے ذرا, پہلی جو سب سے نارمل ہمارے یہاں کی بھی آج کل کی ایک پرابلم ہے, تھیفٹ آف منی, کہ ہم لوگ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں, کسی سے کہتے ہیں آپ یہ پیسے اتنے ہمارے اس پہ ٹرانسفر کر دیں. کبھی ہم خود کوئی ایسی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو نوٹ کیجئے پہلی چیز تو وہی ہے پیسہ, یعنی جو کسی سے کوئی مال نکلوا لیا جائے, کسی سے کوئی چوری کر لی جائے, تو یہ ٹپیکل وہی ہے. دوسرا دیکھیں تو تھیفٹ آف انفارمیشن, کسی کا ڈیٹا چوری کر لینا, کسی کی انفارمیشن چرا لینا, تو یہ بھی ایک اور تھیفٹ اس کے اندر فراڈ کے اندر آتا ہے. دین تھیفٹ آف گڈس, چیزوں کو چوری کر لینا. ابھی ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ نارملی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط ایڈریس دے کر یا اس کے ایڈریس کو چینج کر کے کسی بھی آرڈر کے ہم اس کا راؤٹ چینج کرتے ہیں, اس کا روٹ بدل لیتے ہیں اور اس کو راؤٹ کرواتے ہیں کہ وہ کسی اور ایڈریس پہ جا کے وہ والا جو بھی آرڈر ہے وہ وہاں شپ ہو جائے. تو ابھی میں اس کو بتاؤں گا. تو ہم چیزیں بھی چرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہے تھیفٹ آف سروسز, مثال کے طور پہ میں کسی اور کے موبائل کے بل کے اوپر کالز کر رہا ہوں. پہلے بھی ایسا ہوتا تھا جب ہمارے پاس کارڈز ہوتے تھے ٹیلی فون والے, تو اس کے نمبرز ملتے تھے اور اس کے اوپر کسی اور کے اس پر کالز ہوتی تھی. تو یہ دیکھیے کچھ مثالیں یہاں پر ہیں جو آپ نے دیکھنی ہیں. اب دیکھیے مین فراڈ ٹیکنیکس بہت ساری ہیں, ان میں سے کچھ جو یہاں پر اس بک میں ڈسکس کی گئی. پہلی ہے سلامی ٹیکنیک, رائٹ. ہوتا کیا ہے کہ نارملی سلامی کو پہلے آپ سمجھ لیں کہ جیسے یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک پیس ہے کوئی گوشت کا, چکن کا جس طرح, اور اس کے آپ باریک باریک سلائس کر لیں, بالکل باریک باریک, ٹھیک ہے نا. تو اس کو یوں میں کیوں بتا رہا ہوں, کیوں اس کو اس طرح ایکسپلین کر رہا ہوں, کہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری ٹرانزیکشنز میں سے کچھ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ جناب بہت مائنر سا اماؤنٹ جو کسی کو سمجھ بھی نہ آئے, اس کو اندازہ بھی نہ ہو, اور وہ والا اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ سے نکل جائے. مثال کیا ہے, آپ نے کہیں پہ ٹرانزیکشن کی, اب ٹرانزیکشن میں یہ ہوا کہ آپ کا جو بل بنا وہ بنا 550 روپے, اور فار ایگزامپل میں کہتا ہوں 75.7532. اب اگر آپ دیکھیں تو 550 تک تو آپ لوگ یقیناً اس پہ دیکھتے ہیں غور سے, لیکن اشاریہ کے بعد جو 5732 میں کہہ رہا ہوں اس پہ اتنا دھیان نہیں ہوتا. تو اس سلامی فراڈ کے اندر یا سلامی ٹیکنیک فراڈ کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیمل کے بعد بھی 2 ڈیجٹس کو نہیں چھیڑتا, اس کے بعد والے جو ہے نا وہ اتنے پیسوں کو ایک اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیتا ہے. تو اس میں ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میرا ایک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن بنی, اسے کوئی اماؤنٹ بنا, فار ایگزامپل 100 روپے 50 پیسے, اور 50 پیسوں کے آگے بھی یعنی اشاریہ 5 صفر کے آگے بھی 3 2 تھا یا 3 5 تھا, جو بھی آپ کہیں. اب ہوا کیا کہ مجھے 100.5 صفر کا تو رہے گا ذہن میں, مجھے اس 50 پیسے کے بعد والے جو 3 2 ڈیجٹ ہے نا, 3 2, وہ مجھے نہیں یاد رہیں گے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ 3 2 کو نا اس والے پیس کو اٹھا کر اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے. تو بظاہر تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, اتنے سے پیسوں سے کیا ہوگا, لیکن اب آپ سوچئے کہ اگر کسی ایک آرگنائزیشن, کسی بینک, کسی بڑی کسی چین میں اگر دن میں ہزاروں نہیں لاکھوں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, اور ہر ٹرانزیکشنز میں سے کچھ پیسے, میں یہاں پہ روپے نہیں کہہ رہا, 50 پیسے 25 پیسے بھی نہیں کہہ رہا, میں کچھ پیسوں کے فریکشن کہہ رہا ہوں, وہ اگر آپ کاٹتے جائیں لاکھوں ٹرانزیکشنز روزانہ, مہینے کی کروڑوں ٹرانزیکشنز, تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ فراڈ کتنا بڑا ہوتا ہے. تو نارملی اس کے اندر یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم راؤنڈ آف کرتے ہیں اس سے آگے والے, میں آپ کو اس کی مثال ریئل لائف میں دے سکتا ہوں, بڑا آسان, جو کہ ہماری آنکھوں کے آگے ہوتا ہے, ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے, ہم بول نہیں سک رہے ہوتے. ہم پیٹرول لینے کے لیے جاتے ہیں, سی این جی لینے کے لیے جاتے ہیں, واٹ ایور. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو مشین ہے نا, وہ اگر اس کو آپ نے کہا 1000 تو اس نے 98 پہ ہی روک دی. اب آپ کو معلوم ہے, لیکن نہ وہ آپ کو 2 روپے دے گا, نہ آپ بھی مانگتے ہوئے شرماتے ہیں. تو یہ بے ایمانی کی اتنی بڑی ایک وہ مثال ہے کہ دیکھیں یہاں تو ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن اس سلامی ٹیکنیک میں کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور ایسا ایک فراڈ بہت مشہور ہے جس میں وہ آدمی ملین ایئر بن گیا تھا. اس نے ایک ایسا ہی ایک سافٹ ویئر لکھا تھا جس میں کہ اس بہت بڑے بینک کی
ہر ٹرانزیکشن کا ایک چھوٹا سلائس، بہت کچھ پینیز کا کچھ ایک جو حصہ ہوتا تھا نا، وہ اس کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا ہر دفعہ، اور جب وہ پکڑا گیا تو اس وقت تک وہ ملینئر تھا وہ۔ اب آگے چلتے ہیں، ٹروجن ہارس ٹیکنیک، یاد رکھیے ٹروجنز، یہ جو ایک کہانی ہم نے سن رکھی ہے گریکس کے بارے میں، کہ جب وہ ایک قلعہ فتح نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے ایک لکڑی کا بڑا سا گھوڑا بنایا اور اس کو لے جا کے اس سٹی کو گفٹ کیا، تو انہوں نے اس گھوڑے کو اندر لے گئے، وہ انہوں نے جب اس کو، ان کو اندازہ نہیں تھا کیا ہے، لیکن اس گھوڑے کے اندر ان کے سپاہی چھپے ہوئے تھے، تو رات کے وقت جب سب سو گئے تو انہوں نے اپنا گھوڑے سے نکلے وہ لوگ لکڑی کے، اور انہوں نے گیٹس کھولے اور وہ شہر فتح ہو گیا تھا، سٹی آف ٹرائے جو تھا۔ تو بالکل وہی والی بات ہے کہ ہمارے کمپیوٹر میں بھی ان کو ٹروجن ہارس ٹیکنیکس کیوں کہتے ہیں، کہ یہ خاموشی سے چھپ کر آ کر ہمارے کمپیوٹر میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی کیا ہے یا کیا کریں گے اور کب کریں گے۔ تو نارملی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایک پروگرام میں نے کاپی کیا، کوئی ایک فائل میں نے کاپی کی، اور یہ بھی، یعنی اس کو اگر اب میں بولوں تو میں وائرس کہہ سکتا ہوں، تو وائرس جو ہوگا وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے میرے کمپیوٹر میں آ کے بیٹھ گیا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ آ چکا ہے، اگر میرا کوئی اینٹی وائرس جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے یا اس طرح سے لائسنس پراپر نہیں ہے، اس کی جو ڈیفینیشن فائل ہے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتہ چلے گا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن کسی ایک خاص ٹائم پہ بھی تھوڑی دیر بعد ہم دیکھیں گے، شاید وہ میری تمام ایگزی فائل دوڑانی شروع کر دے، شاید میری ڈاک فائل دوڑا دے، شاید کوئی اور ایکٹیو، یعنی جو اس کے اندر پرپس لکھا ہوا ہے وہ کام کرے گا۔ تو اسی لیے اس کو ٹروجن ہارس کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ دیتا ہے، یعنی یہ بٹرے کرتا ہے، یہ بیٹھا رہتا ہے، اور جب کبھی بھی اس کی وہ والی کنڈیشن کہ اگر عمران فلاں تاریخ کے بعد یہ سسٹم آن کرتا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ وہ ایک تاریخ اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، جب سسٹم ہم آن کرتے ہیں تو وہ اس ڈیٹ کو چیک کرتا ہے، اگر وہ ڈیٹ نہیں پہنچی تو وہ کچھ نہیں کرے گا فرض کیجئے، لیکن اگر وہ ڈیٹ آ جاتی ہے تو فوری طور پہ اس کو فارمیٹ کرنا شروع کرے گا، کوئی بھی ایسی کمانڈ چلائے گا جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اب دیکھیے ذرا ڈیٹا ڈیڈلنگ ٹیکنیکس، اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم کمپیوٹر کے اندر جانے سے پہلے انفارمیشن کو چینج کر دیں۔ سر اس کا کیا مطلب ہوا؟ فرض کیجئے کہ آپ کے گیٹ کے اوپر ایک گارڈ بٹھا دی جاتی ہیں، ایک آفیشل بٹھا دی جاتی ہیں جو آپ کا انٹری ٹائم چیک کرتی ہیں، آپ کا کارڈ دیکھ کے کہ آپ کتنے بجے آ رہی ہیں۔ اب اگر ایسا کیا جائے کہ ایک بچہ جو کہ لیٹ آیا، اس کا ہم نام اور نمبر چینج کر دیں کسی ایسے بچے کے ساتھ جو پہلے آ چکا ہے وقت پہ، تو اس کو ہم ڈیٹا ڈیڈلنگ ٹیکنیک کہتے ہیں، جس کے اندر ہم نارملی ڈیٹا کو چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک مثال بھی دیکھ لیجئے، چینجنگ دا نیم اینڈ امپلائی آئی ڈی ود another employee بائی دا ٹائم کلرک، جو ٹائم کلرک ہے وہ اس کی آئی ڈی اور نام بدل دیتا ہے، تو ایک بندہ جو کہ وقت پر آیا ہے وہ وقت پر نہیں نظر آ رہا ہوگا، اس کی جگہ دوسرا شخص جو کہ لیٹ آیا ہے اس کی آئی ڈی آ جائے گی اور وہ جلدی نظر آنے لگے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک فراڈ ہے جو کہ کیا جاتا ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ نارملی جس شخص کے لیے آپ نے کیا اس کو مل رہا ہے۔ اے ٹی ایم فراڈز بہت کامن ہیں آج کل، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک فیک اے ٹی ایم کارڈ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن ان کو آپ کا اصل جو پن ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے پیسے نکال سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو آج کل کریڈٹ کارڈز ہیں تو اس کے اوپر کیونکہ ایک لمٹ ایک لیول تک ہوتی ہے، تو وہ اگر آپ کا کارڈ چوری ہو جائے تو کہیں پہ بھی اس کو کسی پیٹرول پمپ پہ، کسی گروسری سٹور پہ وہ اچھا خاصا وہ نقصان پہنچا چکتے ہیں، اگر جب تک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کریڈٹ کارڈ گم ہے، تو وہ جہاں کہیں پر بھی اس کو چلائیں گے وہ اس میں سے جب تک آپ تک میسج آئے گا تو مے بی وہ 20,000 کا پیٹرول بھروا چکے ہیں، کچھ اور کر چکے ہیں۔ یہ بڑا کامن ہے اور یہ بہت سننے میں آتا ہے، تو یہ فراڈ اس کے علاوہ ہے۔ ای ایف ٹی دیکھ لیں، اس کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ نارملی جو ٹرانزیکشنز کی جاتی ہیں آپ کے اکاؤنٹ پہ کسی اور پہ، اگر مجھے انفارمیشن مل جائے تو میں آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے اپنے والے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیتا ہوں، یعنی یہ ای ایف ٹی ہے کیا، الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر، یہ لیگل ہے، لیکن جو اس کرائمز کر رہے ہوتے ہیں، جو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ٹرانسفر کریں، ہم یوں کریں گے، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے اس نے منگوائے اور آپ نے غلطی سے، یا مطلب کیا کہیں آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے ٹرانسفر کر بھی دیے اس پہ کہ شاید یہ ہمیں کوئی سروس یا کوئی پروڈکٹ یا کوئی چیز بھیجے گا، تو آپ کو کوئی چیز وغیرہ کچھ نہیں آ رہی، لیکن آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے ایک فراڈ، لیکن اگر دیکھیں تو آپ نے اپنی مرضی سے اس کو کیا ہے۔ اب دیکھ لیجیے تھوڑے اور طرح کے ای ڈی آئی فراڈ، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں
آپ کا یوں کہہ لیں ڈیٹا بیس جس میں آپ کا ڈیٹا بھرا پڑا ہوا ہے. اور اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کسی طریقے سے ہیکرز جو ہے انفارمیشن چوری کرتے ہیں. آپ آئے دن سنتے ہیں کہ فلاں بینک کا ڈیٹا چوری ہو گیا, فلاں جو ہے یونیورسٹی کا ڈیٹا چوری ہو گیا. تو یہ وہی ہے ای ڈی آئی فراڈز ہیں کہ جس کے اندر آپ کے کسی بھی انفارمیشن سسٹم میں سے جہاں پر کہ آپ کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہاں سے ڈیٹا کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر اس کو یوز کیا جاتا ہے انلیگل پرپس کے لیے. ڈی دیکھ لیجئے, کریڈٹ کارڈ فراڈز. اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ بعض اوقات آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبرز جو ہوتے ہیں نا یہ چرا لیے جاتے ہیں. یہ کسی طریقے سے پتہ چل گیا ہے کسی کو, کسی نے دیکھ لیا کہ جب آپ پن انٹر کر رہے تھے. اب وہ کیا کریں گے, وہ اس کو استعمال کریں گے اپنی ٹرانزیکشنز کے لیے. جب تک آپ تک میسج آتا ہے تو ٹرانزیکشن ہو چکی ہوتی ہے یا اس کے کوئی پیسے جا چکے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی ایک فراڈ ہے. کیبل ٹی وی فراڈ. اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے کیبل والے سے کنیکشن نہیں لیا ہوا اور آپ نے کسی اور کے کنیکشن کے تھرو آپ نے اس کے ڈیٹا کو ڈی کوڈ کیا ہے. باہر نارملی ہماری طرح نہیں ہے کہ صرف تار لگائیں تو ٹی وی کے اوپر ٹرانسمیشن آتی ہے, بلکہ اس کے آگے ایک ڈیوائس لگتے ہیں, اس کو ڈی کوڈر کہتے ہیں. وہ ڈی کوڈ کرتا ہے تو اس میں پھر کارڈ ڈلتا ہے, پیسے دے کے ہم کارڈ لیتے ہیں, وہ ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں وہ سروس ملنی شروع ہوتی ہے. اگر ہمارا کارڈ ایکسپائر ہو جائے تو سروس بند ہو جاتی ہے. تو اس فراڈ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ نارملی وہ اس کو ڈی کوڈ کرنے کی ٹیکنیک نکال لیتے ہیں, انہیں کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ نیا کارڈ انسرٹ کریں, تو وہ آٹومیٹیکلی ڈیٹا ڈی کوڈ ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو ٹی وی کی تمام ٹرانسمیشن مل رہی ہوتی ہے. ٹیلی کمیونیکیشن فراڈ بہت مزے کے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہیں آج کل. تو کیونکہ ہم سب موبائل فون یوز کر رہے ہیں, دوسرے فون یوز کر رہے ہیں, تو لہٰذا اب یہاں دیکھیے پہلے وقتوں میں جو بڑا کامن تھا لانگ ڈسٹینس فون فراڈ. اس میں تھا کہ کارڈز ہوا کرتے تھے اور اگر ہم نے کہیں دور کال کرنی ہے تو ہم کارڈز خریدتے تھے اور اس کو ہم استعمال کرتے تھے. اور اس میں ایک کانسیپٹ آیا تھا کہ ان کارڈز کے نمبر چوری ہو جاتے تھے. یعنی ابھی بھی اگر آپ دیکھیں اسکریچ کارڈ تو اس کے اوپر بہت سارا پرنٹ ہوا ہوا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص کسی بھی طریقے سے اندر لکھے ہوئے یعنی جو اسکریچبل جو اس کی وہ ایک لیئر ہے اس کے نیچے وہ نمبر لکھے ہوئے نمبر کو بھی نہ پڑھ سکے. تو نارملی وہاں سے وہ نمبر پڑھ لیے جاتے تھے اور سیل ہو جاتے تھے اور کارڈ یوزیبل نہیں رہتا تھا. تو لہٰذا ایک یہ فراڈ ہے. دوسرا تھا موبائل فون فراڈ. ہو کیا رہا ہے کہ کال تو میں کر رہا ہوں لیکن میں کسی اور کے اکاؤنٹ کو یوز کر رہا ہوں, بل کسی اور کا بن رہا ہوتا تھا. تو یہ بھی اس وقت کامن فراڈ تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی سروس آ جائے کہ آپ اسے کہیں آپ یہ دبائیے وہ یہ دبائے اور اس کا جو ہے آپ کی جو کالز ہیں وہ اس کے بل میں جانی شروع ہو جائے. ٹیلی مارکیٹنگ فراڈ ابھی بھی ہیں اور یہ بہت کامن ہے. یعنی ایک بندہ آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ چیز بھیجوں گا, یہ اتنے ہزار کی ہے, اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ دور ہے, ٹیلی مین اوے, اب وہ وہاں سے مارکیٹ کر رہا ہے, آپ اس چیز کی کوالٹی نہیں دیکھ پا رہے. تو جو چیز آپ کے پاس آتی ہے, پیسے آپ نے پورے دیے اور آپ کو ایک تھرڈ کلاس چیز آ رہی ہے یعنی اس کی کوالٹی ہی نہیں ہے یا اس کی ورتھ ہی اتنی نہیں ہے, تو دیکھیے یہ بھی ایک فراڈ ہے جو آج کل بھی چل رہا ہے. اور اس کے برعکس ایک اور ہوتا ہے کہ جو منگوا رہے ہیں چیز, اگر اس کا ایڈریس چینج کر دیا جائے تو وہ چیز کبھی بھی اس بندے تک نہیں پہنچتی, وہ کسی اور جگہ پہنچ جاتی ہے. تو دونوں ایج سے یہ آپ کا جو بھی بندہ چیز منگوا رہا ہے اس کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. انٹرنیٹ اسٹاک فراڈ کو دیکھ لیجئے. نارملی آپ کو آفرز آتی ہیں, آپ اتنے پیسے دیں آپ کو اتنے ہو کر ملیں گے, آپ کو اتنا پروفٹ ملے گا, اتنا یہ ہوگا. تو ان میں سے عموماً 99% فراڈ ہوتا ہے کیونکہ جب تک یہ کوئی چیز زمین پہ ایگزسٹ نہ کرتی ہو اور وہاں جا کر بھی کنفرمیشن اور گورنمنٹ کی پالیسیز کا سارا اس کے اوپر اپلیکیشن نہ ہوئی ہوئی ہو تو ہم اس کو نہیں مانتے. تو لہٰذا یہ بھی ایک فراڈ ہے جس کے اندر آپ کو پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور یوں ہوگا اور آپ سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور بعد میں وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی فراڈ کی ایک بہت بڑی قسم ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں ہیکرز اور ہیکنگ کو. ہیکر ہوتا کون ہے؟ کوئی بھی شخص جو کسی اور کے سسٹم پہ, کسی بھی اور کے سسٹم پر ایکسیس لے لے, اس کے ریسورسز کو استعمال کرنا شروع کر دے, اس کے ریسورسز تک پہنچ جائے, اس کو ہم ہیکر کہتے ہیں. نارملی دو طرح سے بات کی جاتی ہے کہ کیا ہیکر یا ہیکنگ ہمیشہ نگیٹو ہے, تو ہیکرز پہ بڑا غصہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ہیکر مت, ہمیں نگیٹو اس میں مت یوز کریں. جو لوگ نگیٹیوٹی کے لیے ہیکنگ کر رہے ہیں, ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہیکنگ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آپ ہیکنگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ اپنی ہی کمپنی, اپنی ہی آرگنائزیشنز, اپنے ہی بینکس کے لیے آپ خود اٹیکس کرتے ہیں اور آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ ہماری اس آرگنائزیشن کا
कोई भी ऐसा कोई वीकनेस तो नहीं है कि कोई बाहर से आके इसको हैक कर सके। तो लिहाजा उन लोगों को अच्छी सैलरी पर हायर किया जाता है। उनका काम सिर्फ ये होता है कि वो हमें बता रहे होते हैं कि यहाँ से आपका सिस्टम कमज़ोर है, इस तरह के अटैक्स के लिए सिस्टम कमज़ोर है, अगर ऐसा कोई अटैक आया तो आपका सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो लिहाजा हैकर्स इस पर नाराज़ होते हैं कि आप जो लोग चोरी के लिए, फ्रॉड के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं हैकिंग को, उनको आप हैकर्स मत कहें। तो उनके लिए फिर एक नई टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं क्रैकर्स। वो क्या है? एक ऐसा शख्स जो कि इलीगल एक्सेस लेता है, एक्सेस वो भी इलीगल ही है, लेकिन इसका मकसद क्या होता है? मैलिशियस पर्पस, नुकसान पहुंचाना। यानी ये कोई हिफाजत नहीं कर रहा, अपनी साइट की कोई वो नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है? किसी और के डेटा को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके नेटवर्क को नुकसान पहुंचा रहा है। तो लिहाजा हैकर और क्रैकर के अंदर यही फ़र्क है कि हम ये कहते हैं कि हैकर जो है नॉर्मली वो लोग एथिकल साइट पर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो आपको बहुत आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें फ्रॉड्स वालों को भी हैकर्स लिखा जाता है। लेकिन नॉर्मली हैकर्स कहते हैं कि जो फ्रॉड कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हैकर ना कहा जाए, क्रैकर कहा जाए। अब ज़रा हम देख लेते हैं अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को। तो अब देखिए फ्रीकिंग है क्या। नॉर्मली जैसे मैंने अभी भी कहा कि पहले हम टेलीफोन कार्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स ये सब करते थे, तो ये लफ्ज़ आया है फ्रीकिंग का फ़ोन से। तो क्या मतलब हुआ कि अगर मैं किसी और के टेलीफोन को इस्तेमाल कर सकूं अपने पर्पस के लिए, मतलब अगर मैं इसकी बहुत पुरानी सी और एक बड़ी सादी सी मिसाल दूं, तो नॉर्मली तारें जोड़कर किसी और के कर कनेक्शन में, राइट, तो लोग कॉल कर लिया करते, तो बिल उस शख्स को पड़ता था जिसका के कनेक्शन है, लेकिन कॉल्स कोई और कर रहा होता था। तो नॉर्मली कोई सर्विसेज है आपकी टेलीफोन की, कोई और चीज़ें, वो सब जो भी आप एक्सेस करेंगे अगर आप वो टेलीफोन के उस पर कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रीकिंग। इसके अगेंस्ट एक और है साइफर पंक। इसमें क्या हो रहा होता है? कोई शख्स एक्सेस हासिल करना चाहता है आपके कंप्यूटर की, आपके सिस्टम की, और वो उसमें कर क्या रहा होता है? वो उसके अंदर अपनी हुकूमत कायम कर ले रहा है। लफ्ज़ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि हुकूमत का क्या मतलब, कि अब वो जो उसने मेरी हार्ड डिस्क पे कब्ज़ा किया, कोई रीजन उसने बना लिया, और अब वहाँ पर मेरा सिस्टम उसको नहीं एक्सेस कर पा रहा, इसलिए मैं इसको हुकूमत कह रहा हूँ। कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई मेरी हार्ड डिस्क है, ये मुझे पता है कि डेटा इसमें मौजूद है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। तो उसने किया क्या है? उसने कुछ एरिया को हार्ड डिस्क के इन्वेट कर लिया है, कब्ज़ा कर लिया है उसके ऊपर, और अब वो उसको क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए किसी भी तरीके से उसने छुपा दिया, इनकोड कर दिया, क्रिप्टोग्राफी उसने छुपा दिया है, और अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं रहा। मैं चलो यूँ भी मिसाल देता हूँ, 64 GB का मेरे पास जगह थी फॉर एग्जांपल, मैं बहुत छोटी, ठीक है, और पता चल रहा है कि मुझे 34 GB, 30 GB, 32 GB नज़र आ रहा है, बाकी मुझे नज़र नहीं आ रहा और मैं एक्सेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इनफैक्ट वो साइफर पंक वाला कॉन्सेप्ट है कि वो कर क्या रहा है कि वो नए रीजन बना लेता है प्राइवेसी के, और वहाँ पे हमारा सिस्टम जो है वो खुद जाके अपना कब्ज़ा या अपना उसको एक्सेस नहीं कर पाता। इसमें ज़रा लास्ट को देखिएगा, हेक्टिविज़म। नॉर्मली क्या होता है कि सियासत के लिए अगर इसको इस्तेमाल किया जाए कंप्यूटर को, तो इसको हम लोग कहते हैं हेक्टिविज़म है। यानी किसी एक नारे को पहुंचाने के लिए, किसी कॉज को पहुंचाने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड और बैड, कोई भी कॉन्सेप्ट को लेके बाज़ोकात ये प्रोपेगेंडा होता है, बाज़ोकात ये किसी को चेंज को ले लाते हैं। तो लिहाजा किसी भी सेंस में अगर आप कहें, तो अगर आप पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करेंगे इसको, तो हम इसको हेक्टिविज़म कहते हैं। अब कुछ बेसिक हैकिंग टेक्निक्स को देख लेते हैं। पिगी बैकिंग क्या चीज़ होता है? नॉर्मली मैं आपके लॉगिन या पासवर्ड को यूज़ करते हुए सिस्टम में दाखिल हो जाऊँ, तो अब क्या लगेगा? लगेगा तो बिल्कुल यही कि इस बंदा जो है लेजिटिमेट यूज़र है, कानूनी तौर पर ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पासवर्ड भी सही दे रहा है, लॉगिन भी सही दे रहा है, तो ये तो ठीक है। तो लिहाजा ये एक तरीका होता है कि हम किसी और का लॉगिन या पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए लॉगिन हो जाएं, तो हम वही यूज़र प्रिटेंड करते हैं जो कि वो है, और हम हर वो काम कर सकते हैं जो वो यूज़र कर सकता है। अब ज़रा देखिए स्केवेंजिंग क्या चीज़ है। नॉर्मली जो हैकर्स होते हैं, जो क्रैकर्स होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक डेटा को ना सर्च कर रहे होते हैं आपकी, बल्कि इसको एक और लफ्ज़ भी बोलते हैं डंपस्टर डाइविंग।
نارملی جو ڈیلیٹڈ ڈیٹا ہے، جو گاربیج ہے نا، جو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا ہے، جو آپ کے اس میں کہیں ریسائکل بن میں ہے، ایون جو کہ ڈیلیٹڈ ڈیٹاز ہوتے ہیں اس کو ریکور کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اور یہ اس کے اندر سے کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی چیزیں مل جائیں جس کے ذریعے سے یہ آپ کے پاسورڈز کو، آپ کے پنس کو، آپ کے کریڈٹ کارڈ انفو کو، کسی بھی چیز کو اٹھا سکیں۔ تو لہٰذا ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ڈیٹا آپ نے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ بیکار ڈیٹا ہے، لیکن ممکن ہے آپ نے کسی فائل میں اپنا پاسورڈ کبھی لکھا ہو، ممکن ہے کوئی پن لکھا ہو، تو یہ وہاں سے، اور یا پھر یہ اس ڈیٹا سے جو کہ جس کو آپ کوڑا کہہ رہے ہیں، گاربیج کہہ رہے ہیں، یہ وہاں سے انفارمیشن کو اٹھاتے ہیں، نکالتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں۔ پاسورڈ گیسنگ، یاد رکھیے گا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ نارملی آپ کے لاگ انس کے ساتھ پاسورڈز بار بار دے کے چیک کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ آج کل یا کچھ خاصے عرصے سے بینکس نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ اگر آپ ایک خاص ٹائم تک، یعنی 3 منٹ کے اندر یا 2 منٹ کے اندر اگر آپ 4 اٹیمپٹس یا 5 یا 6 کر جاتے ہیں غلط، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو روک دیتا ہے، اور اگر کوئی اسٹرانگ بینک ہے تو وہ آپ کے ایکسیس کو ہی وہاں پہ لاک کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ بینک سے رابطہ کریں، کیونکہ آپ نے بہت ساری اٹیمپٹس کی، کیونکہ نارملی اب سافٹ ویئرز ہیں جو کہ خود بخود آپ کے لاگ ان کے اگینسٹ پاسورڈ دے 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 کر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لاگ ان ہو سکتے ہیں آپ کے سسٹم میں یا نہیں، تو لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں پاسورڈ گیسنگ، اور اسی لیے کہا جاتا ہے، عموماً آپ کو اس میں ایک لفظ لکھا ہے کہ ڈکشنری اٹیکس۔ یہ نارملی ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جب آپ پاسورڈ رکھیں تو آپ کچھ کیریکٹرز، کچھ ورڈز، کچھ سمبلز کو ملا کر بنائیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا آج کل کیا چلتا ہے کہ ایک کیپٹل ہو کیریکٹر، اس میں کوئی نمبر بھی ہو، اس کے اندر کوئی سمبل بھی ہو، آپ نے وہ سب لکھنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کا بڑا سمپل سا کوئی ورڈ ہوگا جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو وہ یہاں پر جب یہ اس کو آٹومیٹک اس پہ اٹیکس کریں گے تو ان اٹیکس کے سلسلے میں کبھی بھی وہ لاگ ان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کانسیپٹ ہے آٹو ڈائلنگ کا۔ پہلے ہم لوگ کیونکہ ڈائل اپ نیٹ ورکس پہ ہوتے تھے، تو یاد رکھیں کہ جب ہمیں کسی کمپیوٹر کے ساتھ لنک کرنا ہے، جب پنگ کرتے ہیں تو ہم ناک 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 کرتے رہتے تھے، اور اگر کسی ایک اس پہ جواب آ جائے تو وہاں پر پھر اٹیک کرنا یا اس کے اوپر اس ڈیٹا ایکسیس کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک کانسیپٹ تھا کہ آٹو ڈائلنگ، بار 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 ناک کرو، ڈیجٹس بدلتے جاؤ اور کہیں ایک سے تمہیں جواب آئے تو اس کے اوپر اٹیک کرو۔ اب ذرا دیکھیے گا زیپنگ کا۔ زیپنگ کا کانسیپٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس میں نقصان کی شرط لازم ہے، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے ہوتا کیا ہے۔ اس میں بھی ہم کی ہی توڑتے ہیں، اس میں بھی ہم آپ کا لاگ ان پاسورڈ ہی ڈھونڈتے ہیں کسی طرح انویٹ کرنے کے لیے، سسٹم میں گھسنے کے لیے، لیکن اس نے ایک چیز اسے بتائی ہے کہ وہ ڈسٹروائے کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ نے ایکسیس کیا اور آپ کا وہ ایڈونچرزم ہے واٹ ایور، لیکن زیپنگ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا طریقہ ہے کہ جس میں کہ ہم کسی بھی ایک کی کو پتہ کر کے، معلوم کر کے، یا سسٹم کو بریک کر کے اس میں گھسیں، لیکن ہمارا پرپس کیا ہوگا کہ ہم نے اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو نارملی زیپنگ اس پرپس کے ساتھ آتا ہے، اس میننگ میں آتا ہے۔ اور یہ آپ کے پاس ایک ہوم ورک ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کریکٹرسٹکس آف ہیکرز، ٹھیک ہے، کس طرح کے لوگ کیسے انہیں ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ہے کمپیوٹر سبوتاج، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نقصان پہنچانا، تباہی مچانا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کیسا کرائم ہے۔ موسٹ ڈینجرس فارم آف کمپیوٹر کرائم، مطلب یہ سب سے خطرناک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آپ ڈیمیج پہنچاتے ہیں، آپ اس میں نقصان پہنچاتے ہیں سسٹم کو، رائٹ؟ اب اس میں کیا چیز ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بہت چھوٹے سے ٹائنی لیکن ڈسٹرکٹیو پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سسٹم کے ہارڈ ویئر کو، سافٹ ویئر کو نقصان پہنچانے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں، تو وہ آپ کے سسٹم میں انٹر کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی وائرس ہو گئے، وارمز ہو گئے، ابھی ہم بات کریں گے، تو جب وہ آپ کے سسٹم میں چلے جاتے ہیں تو وہ سسٹم کو وقت آنے پر یا اسی وقت جب وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو سسٹم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب اس میں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہارڈ ویئر کا نقصان کیسے؟ چلیں فائلز ڈیلیٹ ہونا سمجھ میں آتی ہیں، ہارڈ ویئر کیا؟ وہ کچھ ایسے پروسیس کرتے ہیں کہ آپ کا جو پروسیسر ہے یہ ملٹی ٹاسکنگ میں جا کے اور یہ بہت زیادہ کام کرنا شروع کرتا ہے، یہ ہیٹ اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات یہ ہالٹ کروا دیتے ہیں، لہٰذا اس طریقے سے بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اگر ہم نیٹ ورک کی بات کریں تو یہ اتنی ٹریفک پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کا نیٹ ورک چوک ہو جاتا ہے، یعنی سلو ہو جاتا ہے، آپ کو جواب نہیں آ رہا، تو لہٰذا یہ تمام چیزیں آپ کے اس نیٹ ورک پہ، اس سسٹم کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر نارمل حالات میں دیکھیں تو فائلز ڈیمیج کی جا سکتی ہیں، انکریز کر سکتے ہیں ٹریفک کو، اور وہ کہہ رہا ہے
کہ اس کے لیے کئی طرح کے وارمز، وائرسز، بیکٹیریاز، ٹروجن ہارسز، ابھی ہم ان کی بات کریں گے، یہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور جب کبھی یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو یہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، سبوتاج کرتے ہیں۔ وائرسز دیکھ لیں، کیونکہ ہم وائرس اور وارم میں تھوڑا سا فرق دیکھنا چاہیں گے۔ یہ ایک ایسا سیلف ریپلیکیٹنگ پروگرام ہے جس طرح کے بایولوجیکل وائرسز ہوتے ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے بڑھتے جاتے ہیں، وہ ریپروڈیوس ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر چیک کریں، اسی طرح سے جو کمپیوٹر سافٹ ویئر ہیں یہ بھی ریپروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کاپی ہوتے جائیں گے، پہلے یہ میرے پاس ایک وائرس آیا، اور جب میں نے کسی اور کو کوئی فائل بھیجی، کوئی ڈاکیومنٹ بھیجا، کچھ بھی ڈیٹا بھیجا، تو یہ اس فائل کے ساتھ چپک کے اس کی ایک کاپی اور چلی جاتی ہے۔ تو ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک سے دو، دو سے چار، یہ ملٹی پلائی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا چیز ہے، وہ کہتے ہیں اس کی رینج جو ہے، بعض اوقات صرف ایک چھوٹا سا میسیج ہی آئے گا، وہ کوئی تنگ نہیں کر رہا، بس آپ کو باہر تھوڑی دیر کے بعد ایک میسیج آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اس سے اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے لیکن یہ ڈسٹرکشن آف سسٹم تک جاتا ہے، یعنی کوئی وائرس بہت بہت ہی کیا کہیں گے اس کو، سمپل سا ہے، وہ میسیج ڈسپلے کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے، اور بعض کچھ ایسے ہیں جو کہ سسٹم کو ہالٹ کر دیتے ہیں، کریش کر دیتے ہیں، فائلیں ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر دیکھا جائے تو وائرسز کے ڈفرینٹ اقسام ہیں جو ڈفرینٹ طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں ضروری کیا ہے وائرس کے لیے، اٹ نیڈس این انفیکٹڈ ہوسٹ پروگرام ٹو رن دین اٹ کین ایکٹ، یعنی میں نے جب اس کو بھیجنا ہے یہ خود بخود نہیں جائے گا، مجھے کوئی ایسی ایک فائل چاہیے جس کے ساتھ میں اس کو لگا دوں، وہ فائل اب انفیکٹڈ ہے اور اس کو بھیج دوں، اور جہاں پر اب یہ فائل جائے گی یہ انفیکٹڈ فائل ہوگی، اور جب کبھی اس فائل کو کھولا جائے گا یا جو بھی کیریکٹرسٹکس ہیں اس وائرس کے، اس نے کب ایکٹیویٹ ہونا ہے، یہ اس وقت یہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی یہ اکیلا وائرس جو ہے یہ ٹریول نہیں کر رہا ہوتا، یہ ای میل میں آپ کی کسی فائل میں آ جاتا ہے، آپ کے پروگرام یا گانا یا کوئی نعت یا تلاوت کچھ بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ آ جاتا ہے، تو یہ وائرسز ہیں۔ اس کے اگینسٹ ایک چیز آتی ہے، بلکہ چلے پہلے اس کو آپ دیکھ لیں ٹائپس کو، پھر ہم اس کے بعد وارمز کی بات کریں گے۔ کامن کون سے ہیں، بوٹ سیکٹر وائرسز ہیں۔ نارملی جب ہمارا سسٹم آن ہوتا ہے ہم اس کو بوٹ کرنا کہتے ہیں کہ سسٹم بوٹ کر رہا ہے، تو نارملی جو بوٹ سیکٹر ہے وہ ایریا جہاں سے سسٹم اپنے بوٹ ہونے کو، اپنے آن ہونے کو ایکسیس کرتا ہے، یہ وہاں پر ہوتا ہے، اور جب سسٹم بوٹ ہوتا ہے تو یہ اسپریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے دوسرا کون سے ہیں، ای میل وائرسز، جیسے میں نے بھی آپ سے پہلے کہا کہ کسی بھی ای میل یا کوئی بھی ایسا جو آپ کے پاس اٹیچمنٹ آ رہی ہے، کوئی پروگرام آ رہا ہے، کوئی فائل آ رہا ہے، تو یہ اس کے ساتھ جڑ کر آ جاتا ہے۔ اور تھرڈ ہے میکرو وائرسز۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ بعض اوقات کوئی ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جن میں میکرو میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ کچھ ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سٹیپس ہیں، کچھ کمانڈز ہیں، رائٹ، تو اس کو ہم میکرو کہتے ہیں۔ میں اگر ورڈ میں آپ کو بتاؤں نا تو ورڈ کے اندر بھی ایک میکرو ہم کئی میکروز لکھ سکتے ہیں۔ سر وہ میکرو ہے کیا، میکرو کیوں، کس لیے یوز ہوتا ہے؟ فرض کیجئے جب بھی میں ورڈ کو آن کرتا ہوں تو پہلے میرا کچھ اس طرح کا کام ہے، اس کو بولڈ کرتا ہوں، پھر اس کو اٹیلک کرتا ہوں، اس کا فونٹ سائز 20 کر دیتا ہوں، تو مجھے ہر دفعہ یہ کرنا ہوتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، اسی کے اندر جو اس کے ٹولز ہیں ورڈ کے، ادھر جاتا ہوں، وہاں پہ میکرو ریکارڈنگ کا ایک آپشن ہے۔ جب میں ریکارڈ کرتا ہوں تو میں جو سٹیپ پرفارم کرتا ہوں وہ ان سٹیپس کو اپنے اندر لکھ لیتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ ایک فنکشن بن گیا اور یہ فنکشن اس کے اندر سٹور ہو گیا۔ اب جب کبھی میں ورڈ کو اوپن کروں گا تو میں صرف اس فنکشن کو رن کروں گا تو آٹومیٹیکلی سارے سٹیپس، بولڈ، اٹیلک، 24، وٹ ایور جو کچھ بھی میں نے کیا تھا یہ سارے خود بخود ہو جائیں گے، مجھے نہیں کرنے پڑیں گے۔ تو اب وہی کیا بتا رہا ہے کہ میکرو وائرسز کیا ہیں، جو کہ ان ڈاکیومنٹس کے ذریعے چلتے ہیں یا آگے جاتے ہیں جس کے اندر میکروز موجود ہوں۔ میں نے ایک ورڈ فائل بھیجی، اس میں میکرو تھا، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میکرو کوئی کام کا میکرو ہے، کوئی ٹھیک چیز کرتا ہے، کوئی بہتر کام کرتا ہے، لیکن شاید وہ میکرو ہم لوگوں نے کوئی وائرسز کے اس میں لے جا کے یا کوئی وائرس بنا کے وہ میکرو رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی ایکٹیو ہے، کام کرتا ہے، اور میکرو بھی کام کرتا ہے، تو پھر اس وقت یہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی آپ کو وارننگ آ جاتی ہے اپنے سسٹم کے اوپر ہی کہ یہ جو ڈاکومنٹ تم منگا رہے ہو اس میں میکرو ہے، پھر بھی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہو یا نہیں، تو یہ امپورٹنٹ ہے اس میں۔ وارمز کیا ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ وائرسز ہیں اور یہ اپنی جو کاپیز بناتے ہیں نیٹ ورک پر بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی
یہ بالکل وائرس کی طرح ہے لیکن اپنی کاپیاں بنا سکتے ہیں. اب وائرسز کی اگر آپ غور کریں تو وارمز جو ہے نا، یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وائرس موو کرتا ہے کہ اس کو کوئی فائل چاہیے ہوتی ہے. وارمز جو ہے نا یہ انڈیپینڈنٹلی موو کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر سے کمپیوٹر میں، نیٹ ورک کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں. اسی لیے انہیں وارم کا نام دیا گیا ہے کہ وائرس کو کوئی ایک ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ دوسرے کو جا کے اس کو افیکٹ کر سکیں. لیکن یہ جو وارمز ہیں خود بخود چلتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ وارمز جو ہیں نارملی یہ میمری میں رہتے ہیں ہارڈ ڈسک کے بجائے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم اپنے سسٹم کو، اور یہ کر کیا رہے ہیں کیونکہ یہ میمری میں بیٹھا ہے، میمری کو کھانا شروع کرے گا. کھانا مین یہ نہیں کہ اس کو ختم کر دے گا، کھانا مین کہ یہ اس میں ملٹیپلائی ہو کے میمری کی ایریا کو کم کرتا ہے. تو اس کا آسان طریقہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ری سٹارٹ کر دیا جائے تو میمری فلش ہو جاتی ہے اور یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سو نارملی سسٹم کو صرف آپ ری سٹارٹ کریں یا اس کی میمری کو اسکین کر لیں تو یہ اس طرح کے وارمز جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. ٹروجن ہارس آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بظاہر یہ ایک بڑا فرینڈلی سا کوئی پروگرام لگتا ہے. آپ نے کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا، کچھ بھی کیا، اور اب آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی بھی چیز ہے جو کہ کوئی وائرس ہے، جو کہ کوئی ڈینجرس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے سافٹ ویئر کے لیے ڈینجرس ہے یا آپ کے ہارڈ ویئر کے لیے ڈینجرس ہے. تو اب دیکھیے کیا چیز ہے، ڈسٹرکٹیو پروگرامز ہیں اور یہ چھپے ہوئے کہاں ہوتے ہیں فرینڈلی پروگرامز کے ساتھ. ہم نے آپ کو سٹی آف ٹرائی اور ٹروجن ہارس کا بھی بتایا تھا. اب کیا ہے، یہ کہیں پہ بھی کسی پروگرام کے ساتھ یہ آ گئے اور یہ چھپ کر بیٹھے رہیں گے، اور یہ کسی خاص کنڈیشن پر، کسی خاص وقت پر، جب کبھی آپ یہ سافٹ ویئر چلائیں تو یہ ہو جائے، جب کبھی آپ یہ کریں تو یہ ہو جائے، جب کبھی یہ تاریخ آئے تو یہ ہو جائے. تو اب ہوگا کیا، نارملی ٹروجن ہارس چھپ کے بیٹھتا ہے. جس طرح میں کہا تھا کہ گھوڑے میں رات تک بیٹھے رہے، جب سب سو گئے تو وہ نکلے. بالکل وہی ہے، یہ اپنے وقت کے اوپر ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور کمپیوٹر کو نقصان پہنچاتا ہے. اور پھر کیا ہے، اٹ کین ریلیز ادر وائرس اینڈ وارمز ایز ویل. یعنی یہ اپنے ساتھ اور بھی وائرس اور وارمز لے کر آ سکتا ہے ٹروجن ہارس جو ہے نا. یعنی اس میں کئی طرح کے ہوں گے اور پھر یہ ان کو بھی آگے اسپریڈ کرتا رہے گا. اور پھر یہ انفارمیشن بھی ایکسچینج کرتے ہیں، یہ اسپائنگ کے کام بھی آتے ہیں کہ ان کے تھرو آپ کے بھائی اس کمپیوٹر پہ کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، آپ کو یہ انفارمیشن بھی پہنچاتے ہیں. اب ذرا دیکھیے لاجک بام اینڈ ٹائم بام، یہ کلاس میں بھی کسی ایک اسٹوڈنٹ نے ڈسکس کیا تھا. ذرا دیکھیں یہ بھی وہ وائرسز ہیں، یہ بھی وہ سبوتاش پروگرامز ہیں جو کہ کمپیوٹر میں آ کے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی خاص ایونٹ پہ، کسی خاص موقع پہ، کسی خاص ٹائم پہ، کسی خاص کنڈیشن پہ یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کو ہم ٹائم بام کہتے ہیں کہ جو ایکٹیویٹ ہوگا کسی خاص ڈیٹ پہ. ٹھیک ہے. اور اسی ایک مثال جو بک میں دی ہوئی ہے کہ ایک پروگرامر جس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے تو وہ جانے سے پہلے کیا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹر کے اندر اس طرح کا کوئی لاجک بام یا ٹائم بام لگا کے چلا جائے، اور جب وہ آپ دوبارہ اس کا سسٹم کھولیں تو اس کے سسٹم میں سے فائلز اڑ چکی ہوں یا اڑ جائیں جب آپ اوپن کریں. تو یہ لاجک بام یا ٹائم بام کا کانسیپٹ ہے. اسپائی ویئر نارملی یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹرز میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ بھی چھوٹا سا سافٹ ویئر کا پیس ہے اور یہ جا کے سرولنس کر رہا ہوتا ہے، یہ نگرانی کر رہا ہوتا ہے. نارملی کبھی یہ اسپائی کر رہا ہوتا ہے. یہ میرے بارے میں بتائے گا کہ عمران صاحب کی جو یہ انہوں نے پاسورڈ دیا وہ یہ تھا، انہوں نے یہ سائٹ ایکسیس کی، انہوں نے یہ والا ڈاکومنٹ سیو کیا. تو نارملی یہ ہمیں پوری طرح سے مانیٹر کرتا ہے، ہماری تمام ایکٹیویٹیز کو سٹور کرتا ہے اور پھر انالائز کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اسی لیے سرولنس سافٹ ویئر کہلا رہا ہے. یہ کسی طرح سے نقصان نہیں پہنچا رہا بظاہر میرے کمپیوٹر کو، لیکن یہ پوری نگرانی کر رہا ہے. تو اٹ از ناٹ ڈسٹرکٹیو. ہاں یہ دیکھیے یہ ڈسٹرکٹیو نہیں ہے، یہ اسپائنگ کے لیے ہے، جاسوسی کے لیے ہے. اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اسپائی کسی کو نقصان کرنے کے لیے بنایا جائے یا کسی کے کمپیوٹر پہ پہنچایا جائے. وہ کہتے ہیں اسپائی ویئرز آر آلسو یوز فار سیکیورٹی پرپز. نارملی جب ہم بچوں کو اب تو تھوڑا سا چینج ہو گیا، تو پہلے بڑا، اور باہر ابھی بھی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو جب بھی کوئی سافٹ ویئر موبائل یا ٹیب دیتے ہیں یا لیپ ٹاپ دیتے ہیں تو وہ نارملی اس کے اندر ایک اسپائی ویئر انسٹال کر دیتے ہیں. وہ موجود ہوتا ہے اور وہ نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ بچہ کتنے گھنٹے تک کمپیوٹر یوز کرتا ہے، موبائل یوز کرتا ہے، سیل کرتا ہے. یعنی اس کا اسکرین ٹائم کیلکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے. سملرلی وہ کن جگہوں پر جا رہا ہے، وہ کس طرح کی ڈیٹا کو ایکسیس کر رہا ہے. تو وہ تمام چیزیں اس کے لیے ہوتا ہے
اور نارملی یہ ڈیوائسز میں ڈالا جاتا ہے تاکہ بچوں کے اوپر ایک نظر رکھی جا سکے، اور وہ خود بخود جنریٹ کرتا ہے پیرنٹس کے، بڑے بہن بھائی کے، جن کو بھی آپ نے لاگ ان دیا ہوا ہے، کہ ان کے اس کے اوپر وہ جاتا ہے کہ بچے نے اپنا ٹائم ایکسیڈ کر رہا ہے یا بچے کا یہ لاک ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم وہ بچہ ضائع کر چکا ہے یا استعمال کر چکا ہے۔ اب پریکاشنس کیا ہے؟ ایک بات کا خیال رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی بھی ڈیوائس یوز کریں تو کوشش کریں جو آپ کا اینٹی وائرس ہے نا، یہ اپ ڈیٹڈ ہو۔ نارملی جو لائسنسڈ اینٹی وائرس ہیں اور یہ فری ویئر بھی ہیں، وہ اگر اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں ہر کچھ ٹائم کے بعد، تو انفیکٹ وہ نئے وائرسز کی ڈیفینیشن لے کر آتے رہتے ہیں، ان کے پاس جمع ہوتی رہتی ہے۔ تو اگر لیٹسٹ بھی کوئی اگر وائرس اٹیک کرے گا تو وہ فوری طور پر اس کو ڈیٹیکٹ کر کے یا تو کوارنٹین کریں گے یا اس کو کل کریں گے، جو بھی ان کی فیسلٹی ہوگی، کم از کم وہ آپ کے کمپیوٹر کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ سیکنڈ جو ہمیشہ منع کرتے ہیں، اگر آپ کو لگے کہ ای میل کسی ان نون سورس سے آ رہا ہے اور اس میں کوئی اٹیچمنٹ بھی ہے، کوئی چیز بھی ہے، تو کبھی اس کو کھولنے کی کوشش مت کیجیے، کیونکہ بعض اوقات کوئی ایسے بھی جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے وہ آپ سے پوچھے گا بھی یہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور آپ نے غلطی سے کر لیا، تو پھر وہ آپ کے سسٹم کے لیے ہارمفل ہے۔ تو لہٰذا اس کو نارملی کہتے ہیں کہ جو ان نون سینڈرز ہیں ان کی کوئی بھی اٹیچمنٹ، کوئی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔ پھر اگر آپ یو ایس بیز یوز کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اس کو جب لگائیں تو آپ کا آٹو اسکینر یا تو اپنے لیپ ٹاپ کا ایکٹیو ہو، اور اگر وہ نہیں ہے تو بھی آپ اس کو اسکین ایک دفعہ احتیاطاً کر لیں تاکہ آپ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اور کبھی بھی جو ٹرسٹ وردی سائٹس، ایسی سائٹس ہیں جو کہ آپ سے کہہ رہی ہیں ہم سے فری سافٹ ویئر لے لو اور یہ ہم آپ کو سروس فری دے رہے ہیں، تو کبھی بھی مت لیجیے۔ جو ریناؤنڈ ہیں، جو کہ مشہور ہیں، وہاں سے آپ سروسز لیں، ڈیٹا لیں، سافٹ ویئر لیں، لیکن جو ان نون ہیں، ٹرسٹ وردی نہیں ہے، کوشش کریں کہ وہاں سے کبھی بھی ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ مت کیجیے۔ اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ سیکیورٹی، لیجسلیشن اینڈ ایجوکیشن، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ جس طرح ابھی ہم نے اس لیکچر میں بات کی کہ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے اور ہم نے بچنا کیسے ہے، ہم ڈاؤن لوڈ نہ کریں، ہم اسکین کر لیں۔ تو ابھی دیکھیے کیا کہتا ہے، ہاؤ ٹو پریونٹ اور ڈیکریز کمپیوٹر کرائمز، روکا کیسے جا سکتا ہے۔ دیکھیے ہم آئے دن کلاس میں بات کرتے ہیں کہ اس طرح سے فراڈ ہو رہا ہے، آپ کو یوں کال آتی ہے، وہ آپ سے پن مانگتا ہے، آپ پن دے دیتے ہیں، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ سب کچھ یہی ہے جو کہ انفیکٹ ایجوکیشن ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا پراپر کر دیا جائے ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر تو لوگوں کا نقصان کم ہوگا۔ تو دیکھ لیتے ہیں کیسے۔ کمپیوٹر سیکیورٹی اینڈ مینجمنٹ کے ذریعے، اپروپریٹ لیجسلیشن، قوانین بنے، سزا ہو اس کے ذریعے، ایجوکیشن اینڈ مورل اویئرنیس، لوگوں کو بتایا جائے ان کو کہ بھائی یہ نہیں کرنا۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کمپیوٹر سیکیورٹی اینڈ مینجمنٹ کیا چیز ہے۔ دیکھ لیجئے ہے کیا۔ جس آرگنائزیشن نے بھی سسٹمز رکھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے، آپ کے آرڈرز کا ڈیٹا ہے، کچھ بھی، اب آپ دیکھیں کیا ہوگا، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پروٹیکشن آف ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، مشینز، نیٹ ورک، سب کی پروٹیکشن کو یقینی بنائے کہ کوئی ایسا شخص ان کو ایکسیس نہ کر سکے جو ان آتھرائزڈ ہے، جس کو لیگلی یہ رائٹ نہیں ملا کہ وہ اس ڈیٹا تک پہنچ سکے۔ تو لہٰذا پہلی چیز یہ ان کی رسپانسبلٹی میں آ گیا۔ دوسرا دیکھیے، ڈگری آف سیکیورٹی اکارڈنگ ٹو امپورٹنس آف ڈیٹا۔ دیکھیے بیٹا اگر ڈیٹا بہت نارمل سا ہے، ایسی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، تو اس کی سیکیورٹی اتنا میٹر نہیں کرتی۔ لیکن اگر ہمارا کوئی پرسنل ڈیٹا ہے، بینکنگ سے ریلیٹڈ، کوئی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، کوئی نادرا سے ریلیٹڈ، تو آپ نوٹ کیجئے کہ وہ امپورٹنٹ ہوگا، اس کی ڈگری ہائی ہونی چاہیے سیکیورٹی کی، ادھر تک کوئی بھی نہ پہنچ سکے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ڈیٹا کی امپورٹنس زیادہ ہے، جتنی زیادہ اس کی امپورٹنس ہے اتنا ہی سیکیورٹی کو ہائی کریں۔ اب آگے دیکھ لیں، سیکیورٹی ہیلپس ٹو گیٹ ٹرسٹ آف پیپل۔ اب آپ سوچیے ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی لنک ہے اور مجھے ہر روز پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کا ڈیٹا جو ہے وہ چوری ہو گیا، تو میرا ٹرسٹ زیرو ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو بھی آرگنائزیشن ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو اس کے کسٹمرز ہیں، کلائنٹس ہیں، جو بھی اس کے لوگ ہیں، وہ ان کے ٹرسٹ کو قائم رکھے۔ تو لہٰذا اس کو سیکیور بنانا پڑے گا۔ اب ایک اور چیز اس کے بعد، یہ تو ہو گیا کمپیوٹر کے حوالے سے، ذرا دیکھیے ریسٹرکٹیڈ فزیکل اینڈ ڈیجیٹل ایکسیس۔ کمپیوٹرز کو تو آپ نے کر لیا جناب، اس پہ آپ نے فائر والز لگا لی، اس کے اوپر آپ نے سیکیورٹی کے تمام پروٹوکولز لگا لیے۔ ایک فزیکل ہے،
کہ اس علاقے تک بھی بندے کو نہ پہنچنے دیں، سرورز پڑے ہوئے ہیں یا جہاں پہ وہ مشینز ہیں جن کے ذریعے وہ ٹرائی کر سکتا ہے، تو لہٰذا فزیکلی بھی روکنا ہوتا ہے۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر کہیں پر ہمارے سرورز وغیرہ ہوں تو وہاں پر ایک بڑا سا اسٹکر لگا ہوتا ہے کہ ان آتھرائز پرسنز آر ناٹ الاؤڈ، تو ادھر ان کی انٹری ہی بین کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو ایکسیس ہی نہ کر سکے۔ اب ذرا دیکھیے بیک اپ آف ڈیٹا اینڈ انکرپشن، وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی آرگنائزیشن ڈیٹا رکھے وہ ہمارے ڈیٹا کو انکرپٹ کرے، یعنی اس کو کوڈ کر دے تاکہ اگر کوئی اس کو چرا بھی لے تو اس کو ڈی کوڈ کرنے میں مشکل ہو، سمجھ نہ آئے۔ تو لہٰذا ایک چیز انکرپٹڈ ہو اور دوسرا اس کا بیک اپ ہو، خدا نخواستہ اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے، آپ کا ڈیٹا کس طرح لاس کر جاتا ہے، تو پھر کیا ہو، ان کے پاس ایک میکانزم ہو کہ وہ اس ڈیٹا کو ریکور کر سکیں، بیک اپ سے اٹھا سکیں۔ اور پھر جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ کمپنیز جو ہے فائر والز کو، اینٹی وائرسز کو، بایو میٹرکس کو، ان تمام کو یوز کر رہی ہوتی ہیں تاکہ صرف لیگل لوگ ہی یا لیجیٹیمیٹ یوزرز ہی اس سسٹم کو ایکسیس کر سکیں، ہر ایرا غیرہ یا جو آپ کے ہیکرز کریکرز ہیں یہ وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ اب دیکھیے دوسرا ہم نے پوائنٹ پڑھا تھا لیجسلیشن، ہونا کیا چاہیے کہ ہمارے یہاں کیونکہ ایک ہی مونولتھک جو ہمارے نیچر ہے، مونولتھک یعنی ہم کرائمز کو ایک ہی انداز سے دیکھتے ہیں کہ جب تک اس میں کوئی بندہ نظر نہ آئے، کوئی چوری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو ہم اس کو مونولتھک کہتے ہیں کہ یہ تو بندہ ہے ہی نہیں۔ جبکہ ڈیجیٹل کرائمز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے لحاظ سے سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی بندہ سامنے نہیں آئے گا، آپ کو نقصان بھی ہوگا، پیسے بھی اکاؤنٹ سے جائیں گے، لیکن یہ پرابلم آپ کو آئے گی۔ تو اب ذرا یہاں پر دیکھ لیجئے، وہ کہہ رہا ہے کہ لیجسلیشنز ایسے بنائیں جو کہ روایتی مونولتھک طریقوں پر نہ ہو کہ چور ہوگا تو یوں ہوگا اور اس کے فنگر پرنٹس ہوں گے تبھی چوری مانی جائے گی ورنہ نہیں، بلکہ اس کے بجائے ڈیجیٹل کرائمز کا، سائبر کرائمز کے قوانین بنائے جائیں جس میں کہ اکثر اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقصان پہنچایا کس نے۔ تو لہٰذا یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرا ہے شوڈ پرووائڈ دا سوسائٹی۔ اب یہ دیکھ لیجئے ہمیں انفیکٹ جو بھی قوانین بنانے ہیں وہ ہمیں سوسائٹی کو بھی بتانے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، وہ کیسے شکایت کریں، وہ کس کو شکایت کریں۔ تو پہلی چیز ہے کہ لیجسلیشن کریں، قوانین بنائیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے۔ جیسے سائبر کرائم ایکٹ آف پاکستان ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے کیا کیا رائٹس ہیں، اگر ہمارے ساتھ کچھ یوں ہو تو ہم کس کو شکایت کریں، تو یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تھرڈ جو میں نے بات کی تھی ایجوکیشن کی، دیکھیے بیٹا یہاں پر کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے ڈیجیٹل سسٹمز کے بارے میں اور ایشوز کے بارے میں، کہ وہ لوگ جب بھی کبھی کوئی پرابلم آئے تو ان کو پہلے سے پتہ ہوا، ایجوکیٹڈ ہو کہ اگر مجھے کوئی ایسی کال آتی ہے کہ اپنا جو آپ کے پاس نمبر آیا ہے ہمیں بتائیں، تو ہم اتنی اسٹوپیڈیٹی نہ کریں کہ ہم وہ نہ کر دیں، بلکہ ہم یہ کریں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اس کو جواب دیں کہ نہیں جی ہمیں معلوم ہے اور ہم آپ کو یہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد یہ ہے آگے، اب آپ دیکھ لیں اویئرنیس ٹو یوز دا سسٹم پراپرلی اینڈ اوائڈ اینی کائنڈ آف پرابلم اور ایشو۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ نے سسٹم یوز کیسے کرنا ہے، آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مس یوز نہیں ہوتا ہے، غلطیاں کم ہوتی ہیں، اور پھر بھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ صحیح یوز کریں یا غلط، اگر کوئی پرابلم آ جائے تو آپ پھر اس پرابلم کو کیسے ایڈریس کریں گے، کس سے بات کریں گے، کس کو بتائیں گے، تو دیٹ از امپورٹنٹ۔ اور اب یہ دیکھیے لاسٹ پوائنٹ، ان کیس اف سم تھنگ ہیپنس دین ہاؤ ٹو ریئیکٹ اور رپورٹ اور مینیج۔ تو اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہو، اگر میں نے کوئی ایسا میرا کارڈ چوری ہو گیا تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے فوراً اپنے کارڈ کو بلاک کرنا ہے، میں نے بینک کو بتانا ہے، یا میں نے اپنی ہی سائٹ پہ جا کے اس کے پورٹل پہ جا کے بینک کے اپنے لاگ ان سے، اور میں نے اپنے کارڈ کو روک دینا ہے، بلاک کر دینا ہے، کوئی پیمنٹ اب نہیں ہوگی اس سے۔ تو لہٰذا یہ کچھ چیزیں ہمیں ایجوکیٹ کرنی ہوتی ہیں، کرنی چاہیے۔ اگر ایجوکیشن زیادہ ہوگی تو کرائمز خود بخود کم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے چیپٹر 2 کو تیار کرنا ہے انشاءاللہ، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بات بھی کریں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔